الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں۔ ماقبل میں مضمون تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور ان کی تربیت پر خاص نگاہ رکھنا تھا۔ بچوں کے ساتھ معاملہ بہت شفقت کا، بہت محبت کا، اچھی تربیت کا، ان سے ایسے مراسم رکھنے کا کہ جس بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ اپنی ضرورت کا اظہار کر لیا کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیروں میں لپٹ جاتے اور وہ کوشش کرتے کہ ہم پہلے سلام کریں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام از خود بچوں سے ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ خود آتے جاتے گزرتے، ایک سے زائد مرتبہ ہوتا تب بھی اور ایک مرتبہ گزر ہوتا تب بھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی سلام میں پہل کرتے اور اہتمام کرتے۔ تو یہ تربیت کے انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غالب آپ کی طبیعت پر کہ بچوں کی اگر تربیت اچھی ہو گئی تو کوئی بھی ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، اور کوئی بڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کبھی بچہ نہ ہو۔ تو اس لیے ہر بچے کی تربیت کا مقصد یہ ہے، محبت کا مقصد یہ ہے، شفقت کا مقصد یہ ہے، اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ طبعی زندگی میں قدم رکھے گا تو ایک اچھا آدمی، تربیت یافتہ بھائی، باپ، نانا، دادا، حکمران، مخلوق، خالق، یہ سارا نظام ایسا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میرے لیے احکامات کیا ہیں، اور میری بر وقت تربیت ہو گئی تو اس لیے ماننا آسان۔ چھوٹی سی بات ایک، اللہ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی کبھی آدمی لڑکپن میں آ کر کسی بات کو قبول نہیں کرتا، کبھی جوانی میں آ کر کسی بات کا انکار کر دیتا ہے، کبھی شادی سے پہلے اور کبھی شادی کے بعد، اور کبھی بڑھاپے تک ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے صغر پن میں اس کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی۔ یہ بچپن کی تربیت ایسی ہے کہ اگر ماننے کی طبیعت بن گئی تو بڑھاپے تک رہی، اور نہیں بنی تو بڑھاپے تک نہیں بنے گی۔ جو آداب، جو سلیقہ، جو طریقہ، جو عزت، جو تعظیم، جو خدمت کا جذبہ بچپن میں صغر پن میں پیدا کر دیا گیا والدین کی جانب سے، وہ قیامت تک نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہداف میں جہاں باقی لوگوں پر، باقی شعبوں پر، باقی قوموں پر، باقی زبان والوں پر، باقی ملک و شہر والوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا ایک خاص انداز تھا، وہاں بچوں کی تربیت پر بھی ایک خاص نظر تھی۔ ایک واقعہ بتا کر مضمون کی طرف آتے۔ واقعہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں بنی طے، ایک قبیلے کا نام ہے طے، بنی طے کے ساتھ مقابلہ ہوا، 9 ہجری کا واقعہ۔ اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قیدی بن کر آ گئی۔ تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، تمہارا کہاں سے تعلق ہے، تمہارے بڑے کون ہیں، تمہارے چھوٹے کون ہیں، کیا کرتے ہو، کیوں مقابلے میں آئے تھے مسلمانوں کے۔ انٹرویو چل رہے تھے تو بچی کا پتہ چلا، کبھی حاتم طائی کی بچی کا، اچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے باپ کی یہ خصوصیات تھی؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ کہ میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، بھائی میرے ساتھ تھا، تو بھائی اس خیال سے کہ میں قیدی ہو جاؤں یہ ذلت کی بات ہے، اور وہاں پر خودکشی کا کوئی رخ نہیں تھا کہ جی میں اپنے آپ کو مار لوں، تو لوگ بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو وہ بھی شام کی طرف حاتم طائی کا بیٹا کہ جی بہن کو چھوڑ کر کہ بھی تم تو قید ہو جاؤ گی اور تمہیں تو محاصرہ ہو گیا ہے، تو میں بھاگ سکتا ہوں، میں شام کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ تو وہ شام کی طرف بھاگ گیا، کہا جی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی میرا اس خوف سے کہ قید ہو جاؤں گا اور ذلت ہوگی یا پھر مارا جاؤں گا، تو میں شام کی طرف بھاگ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ فرمایا اللہ کہ نبی آپ کو معلوم ہے میرے باپ کی یہ خصوصیات تھیں۔ فرمایا تیرے باپ کی ساری خصوصیات ایسی تھیں جو ایمان والوں میں ہوتی ہیں،
بس ایمان والا نہیں تھا، اس لیے کہ ہم سے پہلے آپ علیہ السلام سے پہلے فرمایا ہم سے پہلے کا آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں اس کے واقعات معلوم ہیں۔ فرمایا اس لیے ہم تیرے باپ کی نیکی کی بنیاد پر تجھے بھی چھوڑتے ہیں۔ تو پھر پوچھا بھائی وہ چلی گئی؟ کہا نہیں گئی نہیں۔ کہا کیوں نہیں جا رہی؟ تو ہم آزاد کر دیا۔ کہا نہیں، میں سخی باپ کی بیٹی ہوں تو میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی، اکیلی رہا نہیں ہوں گی، اکیلی مجھے رہا نہیں کیا جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کے قبیلے کے کتنے لوگ ہیں؟ جو تھوڑے سے لوگ تھے۔ کہا اسے بھی چھوڑو، اس کے قبیلے کے لوگ۔ فرمایا کیسے جاؤ گی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب تو ہمارا مال مال غنیمت بن گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کو مال بھی دو۔ فرمایا تمہارے جانے کا، سفر کا، زاد راہ کا انتظام کیا؟ اللہ کے نبی میں تو اکیلی ہوں، باقی قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے شام تک، ملک کے شام تک پہنچانے کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا، زاد راہ دی، لوگوں کو ساتھ کیا، اور اس کے بھائی جو شام میں چلا گیا تھا بھاگ کر، کا اس کو بھی ہماری طرف سے تحفے تحائف دے دینا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سارا مال غنیمت۔ فرمایا ابھی تو دو بعد میں بات کریں گے۔ رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی آپ سے ملنے آیا۔ کہا کون ہے؟ کہا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا بتاتا نہیں ہے۔ کہا جی مجھے آپ علیہ السلام سے ملنا ہے۔ مدینہ آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو آپ نے تحفے بھیجے تھے میری بہن کے ذریعے، میں اعظم تائی کا بیٹا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مسلمان ہونے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا مسلمان ہونے۔ تو یہ تربیت اولاد ایک ایسا عنصر ہے، فوراً فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے۔ تو بھئی آئیے مضمون کی طرف۔ مضمون یہ ہے، اختصار کے ساتھ آج ہمیں ایک جنازے میں جانا ہے دعا کے فوراً بعد، تو مختصر کرتے ہیں مضمون کو، باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو فوکس کرتے ہیں، اگر آپ حضرات اجازت دیں گے تو یہ ایک مزید کئی مہینوں کا مضمون ہے، تربیت اولاد۔ اور میں محسوس کروں گا کہ بھئی آپ حضرات مضمون بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیں گے، لیکن ایسا بھاری بھرگم مضمون ہے کہ پوری ساری کائنات ہی وہی صاحب اولاد لوگوں کی زندگی تو اولاد کے ساتھ ہے۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کے لیے۔ ایک وقت ہوتا ہے آدمی اپنے لیے، پھر ایک وقت ہوتا ہے بیوی کے لیے، ایک وقت ہوتا ہے سب کچھ قصہ ختم کا صرف اولاد کے لیے۔ جینا اولاد کے لیے، مرنا اولاد کے لیے، خوشیاں اولاد کے لیے، یہاں تک کہ سونا جاگنا بھی اولاد کے لیے۔ بچے بچیاں پہلے وہ چھوٹے تھے، اب ان کے بچے بچیاں چھوٹے ہیں۔ پہلے انہیں ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اب ان کے بچے پوتے نواسیوں کی خدمت میں لگے۔ تو یہ زندگی ایسی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ سلسلے، یہ زگ زیگ مسائل یہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ اللہ نے رکھے نظام ہے، اور سب سے زیادہ جیسے نہری نظام پاکستان میں سب سے زیادہ موجود ہے، اسی طرح خاندانی نظام یہ سب سے زیادہ پاکستان میں موجود ہے۔ 250-300 ملکوں کو مسلمانوں کی اس معاشرتی زندگی سے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو کیسے رہا ہے۔ کیسے بوڑھے ماں باپ اولاد خدمت کرتی ہے ان کی۔ 18 سال کے بعد بچے کیسے ماں باپ کی بات مان لیتے ہیں۔ 18-19 سال کی بچی وہ ماں باپ کی مان کے زندگی گزار رہی ہے۔ لڑکے کی کوئی سہیلی نہیں اور لڑکی کا کوئی دوست نہیں، اور گھر میں آنا جانا نہیں، اور ٹائم پر بچے بچیاں گھر آ جاتے ہیں۔ کہ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ہماری آپ کی جو کفر کے ساتھ جنگ ہے، آپ یقین جانیے پاکستان کی جنگ نہیں ہے، ایٹمی جنگ نہیں ہے۔ یہ بات کوئی اور سمجھدار آدمی کہہ تو شاید آپ مان لیں، لیکن ملا کہہ رہے تو اس لیے آپ کی ہماری سمجھ میں ذرا مشکل سے۔ ہماری آپ کی جنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو حیا باقی ہے اسے ہمیں واپس دے دو، جو مرضی چاہتے ہو وہ لے لو ہم سے۔ تم اپنے بچیوں کی حیا ہمیں دے دو۔ تمہاری بچیاں بھی اسی طرح بغیر کپڑوں کی گھوم رہی، جس دن گھومیں گی اس دن ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہ سب بکواس بیوقوف والی بات ہے کہ ایٹمی ہمارے پاس ایٹم ہے تو ہم نے کیا کر لیا، جو کچھ ہے اس پر ہم نے کیا کر لیا۔ تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی ایسے لولے لنگڑے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس ہے وہ بھی ذلیل ہے۔ تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، لیکن ہم ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ حالات واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس کا ہونا نہ ہونا، خواندہ نہ خواندہ برابر شود، ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ پھر بھی ہم سے زیادہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس ہے ہم زیادہ ذلیل ہیں۔ تو بھئی جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہے ہمیں بھی نہیں معلوم۔
خیر یہ مستقل ایک علیحدہ مضمون ہے. اللہم صلی علی محمد. تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج بھی جو اسپیشلٹی دی ہے وہ پاکستان کی عورت کو، پاکستان کی بچی کو. دیکھیں جو کچھ مسائل ہیں نا، وہ مسائل بیرون کی زندگی کے مقابلے میں آج بھی ہم سکھی ہیں، آج بھی ہم عزت والے ہیں. جو کچھ اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے نا، کہ بھی ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہو، یہ آج بھی حیا میں ہے. کیونکہ ہمیں وہاں کا اندازہ نہیں ہو رہا نا، اس لیے ہمیں اتنی ساری تنقیدات، اتنے سارے مسائل، ان ساری چیزیں. خیر فوکس کرنے والے ماں باپ اولاد کو فوکس کرتے ہیں. تو انہوں نے اولاد کو ایسا اور اتنا فوکس کیا کہ دین چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے دین کو ایسا اور اتنا فوکس کیا اولاد کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ توازن کے ساتھ چلتے ہیں کہ بھئی اولاد کو بھی وقت دینا ہے اور اپنے مذہب کو، دین کو، اسلام کو، احکامات کو بھی دیکھنا ہے. نہ ایسا کرنا ہے کہ سب کچھ دین پہ لٹا دیا. بچے کا پتہ نہیں کہاں ہے، کیا کریں کا پتہ نہیں کیا ایجوکیشن کا پتہ نہیں کہاں ہے، کب آتا ہے کا پتہ نہیں کہاں ہے. شادی ہو گئی، یہاں پتہ نہیں کتنے بچے ہیں اس کے، میرے بچے کے کتنے، میری بیٹی کے کتنے بچے. تو دین کو ایسا فوکس کیا کہ اولاد جیسی نعمت اور سرمایہ کی ناقدری کی اب نہیں معلوم. اور کچھ لوگوں نے اولاد کو ایسا فوکس کیا کہ ان کا دین، مذہب، اسلام، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، ذلت، صحت، بیماری، سب اولاد، سب کچھ چھوڑ دیا. اپنی نمازیں گئیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، سب اعمال گئے، بچے 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 بچے. پھر کیا ہوا کہ وہ باپ بن گئے. جب بچوں کا ایسا فوکس کیا شریعت کے خلاف، فطرت کے خلاف، تو پھر وہ سوار ہو گئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیلنس کر کے چلتے ہیں. تو یہ اولاد کو فوکس کرنے کے اعتبار سے، اولاد کو فوکس کرنے کے اعتبار سے تین قسم کے ماں باپ، یہ اور اولاد اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بنائے، وہ چار قسم کے ماں باپ ہیں. وہ چار قسم کے ماں باپ ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بنائے. ان کے ماں باپ اولاد کے لیے آئیڈیل ہیں بھی کہ نہیں ہے. نمبر ایک، وہ گھرانہ جہاں پر حکومت عورت کی ہو اور مرد نکما لولا لنگڑا ہو. مرد پاکستانی ہو، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی اسٹینڈ لینے کی طاقت نہیں، کوئی کام بغیر پوچھے نہیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت، سب کچھ مرد ہے. نام مرد ہے، نام مردوں والا ہے، لیکن اختیارات کچھ نہیں. ایک سچویشن گھروں کی یہ ہے، چار قسم کے گھرانے ہمارے یہاں. ایک سچویشن کہ حکومت ماں کی اور مرد پاکستانی، اور حکومت باپ کی، عورت پاکستانی، کوئی حیثیت نہیں. جوتی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں عورت کی. یہ عورت ہے، یہ عورت ہے، عورت ہے. اچھا، تو مرد کا اختیار ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، فیصلے، خریداری، لینا دینا، سب کچھ. کوئی کام عورت بغیر جب تک پوچھ نہ لے چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس وقت تک وہ عورت ہے کہ کیا غلام ہے، خادم ہے، کیا چیز ہے وہ. تو ایک سچویشن یہ کہ عورت کی حکومت، یہ ہر حالت مرد کی. مرد کی حکومت، یہ حالت عورت کی. اور کہیں ایسا ہے کہ دونوں کی حیثیت نہیں ہے، دونوں کی حیثیت نہیں ہے. شاید آپ کو حیرت ہو، ایسا کون سا گھر ہے جس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں دونوں کووں کی طرح، مرغوں کی طرح چونچے لڑاتے رہتے. کبھی اولاد ماں کی طرف ہو جاتی ہے، اب امی آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ کا فیصلہ غلط ہے. کبھی باپ کی طرف، امی یار آپ ہمیشہ غلط بات کہتی ہو، ابا صحیح کہہ رہے. تو گویا کہ ہیں وہ ماں باپ، فیصلہ کرتا ہے بچہ، فیصلہ کرتی ہے بچی. یہ بتاتی ہے ابا میاں اس وقت آپ غلط ہو، اما اس وقت آپ غلط. کبھی ماما کو بتاتی ہے کہ آپ غلط ہے، کبھی بابا کو بتاتی ہے آپ غلط ہے. تو گویا کہ ماں باپ عمر میں بڑے ہیں لیکن عقل میں اپنے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں کہ فیصلے. اچھا بھائی بچوں سے پوچھ لو کیا کہتے ہیں. 11% گھرانے ایسے ہیں جو اپنے فیصلے اپنے بچوں سے کرواتے ہیں. اچھا بچوں سے بولو وہ کیا کہ جیسے بچے کہیں گے ایسے. ارے بھائی تم عاقل بالغ سمجھدار ہو، تمہارا خون ہے، تمہاری اولاد، فیصلے تمہارے بچے کریں گے. تو 11% گھرانے ایسے ہیں اس وقت مسلمانوں کے اندر جن کے فیصلے بچے کرتے ہیں. دونوں لڑتے رہتے ہیں، کوئی کسی کو ایکسپٹ کرنے کو، نہ بیوی کی بات خاوند کو، نہ خاوند کی بات بیوی کو کبھی سمجھ. ساری زندگی گزار دی، 50 سال اسی طرح لڑتے لڑتے گزار دی. 50 سال میں بھی کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں، کیوں لڑتے ہیں، کیوں قبول نہیں کرتے ایک دوسرے کو. نکاح ہے اس لیے جڑے ہوئے، اگر نکاح نہ ہوتا تو پہلے دن علیحدہ ہو جاتے. وہ نکاح نے سنبھالی ہوا بات کو، ورنہ قبول نہیں کرتے. ہر وہ بات جو بیوی کرے خاوند آگ بگولا ہو جاتا ہے، ہر وہ بات جو خاوند کرے بیوی آگ بگولا ہو جاتی ہے.
وہی بات بیٹا کہے تو باپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہی بات بیٹی کہے تو ماں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن خاوند نے کہی تو آگ لگ گئی. ارے بھائی یہی بات تو میں کہہ رہا، نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کہہ رہے تھے. اچھا بھائی ایسے سن لو ایسے کر لو. نہیں آپ ایسے کہہ رہی تھی ایسے نہیں کہہ رہی تھی، ایسے کہنا چاہیے. کہا میں نے بھی اردو میں اسی طرح کہا تھا، آپ کو کیونکہ فارسی سمجھ میں آتی اس لیے آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں. خاوند کے منہ سے وہی بات زہر، اور بچے بچی کی بات، او ہو دیکھو کتنی سمجھداری کی بات کی. کہا بھائی یہی سمجھداری کی بات میں نے بھی کہی تھی. تو تیسری قسم کے وہ ماں باپ ہیں جو مستقل لڑتے رہتے ہیں، ان کے فیصلے بچے کرتے ہیں. چوتھے اور آخری قسم کے وہ ماں باپ ہیں جو ایسے آئیڈیل ہیں کہ ماں باپ کی بات پر بچوں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جس وجہ سے اس طرح کے ماں باپ اور میاں بیوی بنتے ہیں؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے مضمون. آج صرف انڈیکس اور فہرست بتا رہا ہوں، باقی مضمون آئندہ. کہ بھئی ایسا گھرانہ ہو جائے معاشرے میں 3% بھی گھرانے ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں اولاد اپنے ماں باپ کو کہے مجھے کوئی آئیڈیل نہیں چاہیے، میری ماں میرے لیے آئیڈیل ہے. 3% گھرانے ایسے نہیں ہیں معاشرے میں کہ بیٹا کہے کہ میرا باپ آئیڈیل کافی ہے، یہی میرا ہیرو ہے، یہی میرا راہبر ہے، یہی میرا رہنما ہے، جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو اس کے فیصلے وہ ٹھیک ہے، ایکسپٹیبلٹی. 3% گھرانے صرف معاشرے میں مسلمانوں کے کہ جو ماں باپ کہیں مجھے معلوم ہے میرا بچہ منع نہیں کرے گا، میری بیٹی منع نہیں کرے گی. کہا رائے تو لے لیں، کہا رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے، میرے بچے بچیاں کہتے ہیں ابو امی جو آپ کی رائے وہ ہماری رائے. کہا پہلے تو تمہاری رائے نہیں تھی. کہا اس لیے کہ آپ کی رائے نہیں آئی تھی، آپ کی رائے کے بعد کوئی رائے نہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. 3%، صرف 3%. 3% کم ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے، کم ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے. تو ایسے گھرانے کہ جہاں پر اولاد کے لیے، بیٹی کے لیے بھی ماں اور باپ دونوں آئیڈیل، بیٹے کے لیے بھی ماں اور باپ دونوں آئیڈیل. یہ آئیڈیل گھرانے کیسے بنتے ہیں؟ اس کے لیے قیمت کے طور پر 4 چیزوں کی قیمت ہے. پہلی بات یہ مرد اپنی بیوی کو عزت دے. ہر وقت بچوں کے سامنے، ماسی کے سامنے، ڈرائیور کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے یہ تختہ مشق کی بیوی بنی ہوئی ہے. اسے عزت نہیں دیتا تو بچے آئیڈیل نہیں بناتے، اس لیے کہ ہماری ماں تو خود قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی کیا مانے؟ اس کی تو اس کا خاوند ہمارا باپ نہیں مانتا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ پھر گھر میں 2 ماسیاں ہو جاتی ہیں، ایک ماں ماسی اور ایک کام کرنے والی ماسی. دونوں کی حیثیت یکساں ہوتی ہے، دونوں کو سارا دن ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، دونوں سارا دن غلط کام کر رہی ہوتی ہیں. تو پہلی بات باپ کی ذمہ داری ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو عزت دے، ایک کام. دوسری بات خوش رکھے. اگر وہ خوش ہوگی تو آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، اگر خوش نہیں ہوگی تو آپ کے بچوں وہ اپنے مسائل میں الجھی رہے گی. تو آپ اپنے بچوں کو کسی قابل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت دینی پڑے گی کہ بیوی کو بھی خوش رکھنا پڑے گا، اس کی ضروریات حدود کے اندر رہتے ہوئے. پہلے عزت دینا، دوسرے نمبر پر اس کو خوش رکھنا، تیسرے نمبر پر بچوں کے نزدیک بیوی کا وقار بنانا. خارجی زندگی میں جب بچے ہوں تو ماں کی عزت، ماں کی، تمہاری ماں نے میرے ساتھ اس وقت میں تکلیف کا زمانہ دیکھا، فاقوں کا زمانہ دیکھا، اسی تکلیفوں کا زمانہ دیکھا، سب کی خدمت میں یہ. تو ایسی چیزیں خاوند کو ہی معلوم ہو نا، بچے تو بعد میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی، بچے تو بعد میں ہوتے ہیں. خاوند کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کس تکلیف کے وقت میں تمہاری ماں نے میرا ساتھ دیا ہے. تو وہ بچوں کے سامنے تاکہ پتہ چلے ماں کا وقار، ماں کی عزت بچوں کے یہاں بھی غیبوبت کی بنیاد پہ بھی کہ نہیں ہماری ماں واقعتاً ایک باکردار عورت ہے، ہمارے باپ کو اتنی تعظیم ہے، اس کی عزت ہے. نہ کہ جب بچے علیحدہ بیٹھتے کہا تمہاری ماں پاگل ہے، خیال کرنا کوئی بات کہے تو پہلے مجھے بتا دینا. وہ بچوں کی کیا عزت ہوگی جب ہمارا باپ اس کا خاوند ہی سے پاگل کہتا ہے تو پھر وہ بچے دونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بچے ماں باپ دونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور چوتھے اور آخری نمبر پر گھر کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ گھر کا ماحول باپ بناتا ہے، ماں نہیں بناتی. ساری زندگی لڑتے ہو گئی کہ بھئی بچوں کی تربیت خراب ہے تو تم نے کی ہے. آخری بات عصر کے بعد ختم کرتے ہیں، دعا کے بعد فوراً
مجھے جانا ہے، مسافہ بعد میں کریں گے. اگر اولاد میں اس پوری کائنات میں ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. جو لوگ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، انہیں اس بات کو کھلے دلوں قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کی اولاد میں کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ رسول کہتے ہیں تیری بیوی کی خوبی ہے، تیری خوبی نہیں. یہ بچے کی ماں کی خوبی ہے، بچے کی باپ کا افلاطون ہو، صدر وزیر اعظم ہو، یہ اللہ رسول کہہ رہے ہیں ماننا پڑے گا. بچے کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی تیری بیوی کی، بچے کی ماں کی ہے، تیری خوبی نہیں ہے. کہیں بھی مونچھوں کو تاؤ دے کر یہ نہ بتاؤ میرا بیٹا ہے. کہا نہیں بیٹا تو میرا ہے، لیکن تربیت اس کی ماں کی ہے. کہیں اچھی کوئی خوبی نظر آ جائے، چاہے بچی میں، بچے میں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا